اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطبین قرآن کے لیے اور مومنین کے لیے ایک نمونہ یا مثال کے طور پر معاشرہ سماج پیش کیا ہے۔ وہ سماج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جسے فراوان نعمتیں عطا کی گئی ہیں، مادی اور معنوی، جن نعمتوں کے بدولت انہوں نے عروج و کمال بھی حاصل کیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کے کفران کے نتیجے میں زوال و پستی اور ذلت بھی اٹھائی ہے۔ اس قوم کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ واحد قوم ہے جس کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی و مادی نعمتیں بھیجی ہیں، ارسال کی ہیں، بلکہ تمام اقوام، تمام انسانی نسلیں جو زمین پر وجود میں آئی ہیں اولاد آدم میں سے، ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکساں طور پر ایک انداز سے نعمتیں نازل کی ہیں اور انہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن ان میں سے تذکرہ بعض کا کیا ہے، بعض کا بہت مختصر ذکر کیا ہے، اشارتاً کیا ہے، بعضوں کو ذرا سا کھول کے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور بعض کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چند قومیں و امتیں جن میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے و بنی اسرائیل، انہیں قرآن نے ذکر کیا ہے، اور باقی اقوام کا اشارتاً ذکر گزرا ہے۔ یہ جو اقوام ہیں ان کا بھی تذکرہ حجم کے لحاظ سے ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ مسلمین و مومنین سے پہلے جو امت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی مادی معنوی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ بنی اسرائیل تھے۔ باقی اقوام و امم ان میں فاصلہ زیادہ ہے مومنین کا ان سے، چونکہ بیچ میں بنی اسرائیل ہیں اور وہ بنی اسرائیل سے بھی پہلے تھے۔ اور قرآن کریم نے بہت ساری امتوں کا ذکر کیا ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے مثلاً ہندوستان میں، چین میں اور ان علاقوں میں، مشرق وسطیٰ کے علاوہ دیگر زمین کے جغرافیائی خطوں میں جو اقوام آباد تھیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں، کون سے نبی بھیجے ہیں، کون سی کتابیں اتاری ہیں، ان کا ذکر حتی اشارتاً و کنایتاً بھی نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان میں سے کسی نسل کو محروم نہیں رکھا ہدایت سے اور ان نعمتوں سے۔ انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ذکر میں البتہ تخصیص ہے، بعض کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں قرآن کریم نے
بعض کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، بعض کا مختصر کیا ہے، ایک دفعہ نام لیا ہے فقط، اور بعض کے کچھ حالات بھی مختصر بیان کیے ہیں، اور بعض کے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کیے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت مسیح ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان انبیاء کا ذکر دوسروں کی نسبت زیادہ کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ بہت سارے انبیاء جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، جن کا قصہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، ہم نے نام بھی نہیں لیا، وہ بھی موجود ہیں، ہم نے ذکر نہیں کیا ان کا، اور سب کا ذکر ہدایت کی کتاب میں لازمی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب میں لازمی ہے، یعنی وہ کتاب جو تمام انسانوں کے تمام حالات ذکر کرنا اس کا فریضہ ہوتا ہے، اس کتاب کے اندر جامع تذکرہ ہوتا ہے، ہر قوم کا ہوتا ہے، ہر نسل کا ہوتا ہے، اس قوم اور نسل کے اندر وقوع پذیر ہونے والے تمام اہم واقعات و حادثات کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ جزیات کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہدایت کی کتاب میں یہ سب ہدایت کے مقصد کے خلاف ہے کہ کتاب کو واقعات سے بھر دیں اور ان سب واقعات میں ایک جیسا مطلب ہی تکرار ہو رہا ہوں۔ اگر بعض نمایاں مثالیں آ جاتی ہیں تو اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، جو کہ ہدایت میں مخاطبین سابقہ نسلیں نہیں ہوتیں بلکہ موجودہ اور آنے والی نسلیں مخاطب ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اتنا ہی تذکرہ مفید ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے، جتنا ان کے لیے واضح ہو جائے، جس سے تکرار سے اور کثرت سے شاید خلل پیدا ہو جاتا ہے، ہدایت کے عمل میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمتیں دی ہیں، ان کے مختلف ادوار گزرے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھرپور نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان جو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں، انہیں حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ ان نعمتوں کو یاد کریں، ان نعمتوں کو توجہ کریں، ان نعمتوں کی طرف، اور انہیں دھیان کریں ان کی طرف۔ اور نعمتوں سے جو جڑی ہوئی بات ہے، پہلی ہر نعمت کے ساتھ متصل چیز ہے، وہ عہد ہے، اور اس عہد کا وفا ہے۔ جہاں نعمت ہوگی وہاں حتماً عہد موجود ہے وہاں پر، لہٰذا فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کو وفا کرو، اوفِ بِعَہْدِکُم، تاکہ میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد وفا کروں۔ عہد کا نعمت کے ساتھ تعلق ہے، جہاں بھی نعمت ہوگی وہاں اس کے متقابل عہد بھی ساتھ ہی موجود ہوگا، یعنی ایک ہی عمل میں دونوں اتفاق رونما ہوتے ہیں، نعمت بھی انسان لیتا ہے اور ساتھ ہی عہد بھی کرتا ہے، نعمت و عہد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے کثرت سے عہد کا بھی ذکر کیا ہے، جس طرح نعمت قرآن کریم کا اصلی مضمون ہے، اور ایسا اہم موضوع ہے جس کو علم کا درجہ ہونا چاہیے، مستقل علم، نہ کسی علم کے ضمن میں، ضمنی باس نعمت کے لیے کافی نہیں ہے، جو ہوئی ہے ضمنی باس دیگر علوم میں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نعمت شناسی مستقل علم کے طور پر استنباط ہو و استخراج ہو اور تعلیم دی جائے۔ اور نعمت کے ساتھ جو چیز ساتھ حتماً جڑی ہوئی ہے اور جدا نہیں ہوتی، وہ عہد ہے۔ عہد بھی قرآن کریم کے اصلی بنیادی موضوعات میں سے ہے، چونکہ ہدایت کی کتاب اور ہدایت کا منشور اسی عہد پر قائم ہے، دین عہد پر قائم ہے، دین دستور ہے، قانون ہے، منشور ہے انسان کے لیے،
اور اس کی بنیاد عہد پر رکھی گئی ہے۔ عہد عام طور پر ترجمہ اردو میں اور فارسی میں کیا جاتا ہے اس کا ذمہ داری، اور یہ درست ترجمہ ہے۔ ذمہ داری اس کے معنی کے قریب ہے یا اس کا لازمہ ہے، ایسا لازمہ جو اس سے دور نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمراہ ہے، تصور میں بھی ہمراہ ہوتا ہے اس کے۔ اصل لغوی طور پر عہد کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، نگہداری کسی چیز کی حفاظت، اور وہ بھی مسلسل و پیہم نگہداری، جس کو انسان چیز جو ہی میسر آئے یا اس کے اختیار میں آئے تو اسے مسلسل بغیر وقفے کے مواظبت کرے، اس کی مراقبت کرے اس کی، اور اس کو تحت نظر رکھے اور اسے ضائع نہ ہونے دے، فراموش نہ ہونے دے، زائل نہ ہونے دے، اپنی جگہ سے اس کو ہٹنے نہ دے۔ اس طرح کی حفاظت کو عہد کہتے ہیں۔ اور عہد میں چونکہ انسان اپنے اوپر ایک پابندی لگا لیتا ہے، یا جو بھی انسان کو حفاظت کے لیے کوئی چیز سونپتا ہے، انسان حفاظت کی غرض سے کوئی چیز دریافت کرتا ہے، اس دریافت کے ساتھ ہی انسان پابند بھی ہو جاتا ہے، اسے پابند بھی کر دیا جاتا ہے۔ پابندی کو عربی میں لزوم کہتے ہیں، التزام کہتے ہیں۔ یہ جو ہم اصطلاح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی بنیادی عربی لفظ ہے۔ لازمہ یا لازم و ملزوم، لوازم، لوازمات، التزام، حتیٰ ہم جو مجرمین کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ملزم ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، یعنی جس کو متہم کیا گیا ہے، ابھی ثابت نہیں ہوا، الزام ہے اس پر کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ خطا کی ہے۔ جب ثابت ہو جاتا ہے یہ الزام تو وہ مجرم بن جاتا ہے وہ انسان۔ پھر مجرم بننے کے بعد جب ثابت ہو جائے جرم، پھر اس کی سزا ہے، پھر اس کے عواقب ہے اور اس کا کیفر ہے۔ ملزم کو بھی اسی وجہ سے ملزم کہتے ہیں کہ ایک چیز اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی۔ جو جرم اس نے کیا ہے وہ جرم اس کے ساتھ اس طرح سے ملا ہوا ہے، ابھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کے اوپر یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ الزام یعنی لازمی قرار دیا گیا ہے، لازمی سے مراد یعنی پابند کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ اس اتہام کو، جرم کو اس شخص کے ساتھ ایک طرح سے باندھ دیا گیا ہے۔ فلاں پر الزام لگا، یعنی فلاں کو اس جرم کے ساتھ یا اس جرم کو اس شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، پابند کر دیا گیا ہے کہ ہٹے گا نہیں۔ جب ثابت ہو جائے اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس وقت کہیں گے کہ یہ شخص بری الذمہ ہے، ملزم تھا، یعنی اس کے اوپر الزام آیا تھا لیکن ثابت نہیں ہوا، تو وہ جو لازمہ یا لزوم یا پابندی ایجاد کی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے جب الزام کی نفی ہوتی ہے، یعنی جب وہ جرم ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اسی باب سے ہے، لازم، ملزوم، لوازمات، الزام، ملزم، یہ ایک ہی عربی مادہ ہے اور اسی سے یہ سارے الفاظ مشتق ہیں۔ عہد حفاظت کو کہتے ہیں۔ حفاظت سے مراد یعنی جب کوئی چیز انسان لیتا ہے یا اس کو دی جاتی ہے اور اس شے کی حفاظت بھی ساتھ انسان کے ذمہ قرار دی جاتی ہے، معنوی ہو یا مادی ہو، وہ ممکن ہے کوئی حق ہو، ممکن ہے عمل ہو، ممکن ہے کوئی حیثیت ہو، ممکن ہے کوئی وسیلہ ہو، ممکن ہے وہ نظام ہو، ممکن ہے وہ حکم ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ حفاظت مختص نہیں ہے جسمانی امور کے ساتھ، مشترکہ طور پر دونوں چیزوں میں، معنوی اور مادی یا جسمانی دونوں چیزوں میں حفاظت متصور ہے۔ مثلاً جیسے کسی کو کوئی انسان راز بتاتا ہے اپنا،
تو یہ ایک چیز ہے جس کو حفاظت کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آگے منتقل نہیں کرنا، کسی کو خبر نہیں ہونے دینا۔ اسی طرح سے جیسے انسان کوئی جسمانی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی شے انسان کے سپرد کرتا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں، نگہداری کریں، کوئی لے نہ جائے، اس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ضائع نہ ہو جائے، تو انسان اس پر دائماً نظر رکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کے لیے ایک پابندی شمار ہوتا ہے۔ حفاظت کسی شے کی انسان کے اوپر جب ڈالی جاتی ہے یا انسان کسی شے کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے، یہ انسان پابند سمجھا جاتا ہے، یعنی ملزم ہے، یہ انسان اس کے اوپر لازمی قرار دیا گیا ہے، باندھ دی گئی ہے یہ حفاظت اس شخص کے ساتھ، اور اس شخص کو حفاظت کے ساتھ ایک طرح سے پابند کر دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے۔ اس کو عربی زبان کی اصطلاح میں، جو اردو میں نہیں ہے، اردو میں الزام رائج ہے، یہ لفظ التزام نہیں ہے رائج۔ الزام ہے باب افعال کی ترکیب، لزوم سے کسی کے ذمہ کوئی چیز لگانا، کسی کو پابند کر دینا، کسی کے ساتھ لازم قرار دینا۔ التزام نہیں ہے، باب افتعال استعمال اردو میں نہیں ہوتا، عربی میں زیادہ ہوتا ہے اور فارسی میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور الزام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کھاتے میں کوئی چیز ڈال دینا، کسی کو پابند کر دینا کسی چیز کا۔ الزام الزامہ ہو، کسی کو پابند کر دیا۔ التزامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شخص خود پابند ہو گیا ہے، اس نے یہ پابندی اپنے ذمہ لے لی ہے، خود تقاضا کیا ہے اس نے کہ یہ چیز مجھے سپرد کی جائے اور میں پابندی اختیار کرتا ہوں اس چیز کی حفاظت کی۔ لہٰذا عربی زبان میں جب علماء، محقق علماء یا لغت شناس معنی کرتے ہیں عہد کا، تو اس کو التزام معنی کرتے ہیں۔ التزام یعنی حفاظت کی پابندی۔ اصل معنی عہد کا حفاظت ہے۔ یہ حفاظت ایک عمل ہے جو انسان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ انسان کے سپرد جب کیا جائے تو یہ الزام ہے، سپرد کیا گیا ہے، اس کے ذمہ پابند کیا گیا ہے اس کو، اور انسان جب یہ لے لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے یہ پابندی، اس کو التزام کہتے ہیں۔ عہد کا مطلب یعنی حفاظت کی پابندی یا حفاظت کی ذمہ داری۔ جو چیز بھی انسان کے سپرد ہوئی ہے، معنوی یا مادی چیز، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو عہد کہتے ہیں، اور اسے قرآن کریم نے اساس قرار دیا ہے انسان کے لیے۔ برخلاف دیگر موجودات، ان میں عہد نہیں ہے، ان میں اجبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ بہت کچھ لگایا ہے۔ انسان سے زیادہ سخت کام موجودات تکوینی کے سپرد ہیں، کائنات کے سپرد ہیں، جیسے سورج ہے، جیسے فلکیات ہیں، جیسے اجسام سماوی ہیں، اجرام سماوی ہیں۔ خب ان کے ذمہ جو کام ہے لگا ہوا، یہ انسان سے کہیں زیادہ سخت ہے جو ان کے سپرد کام ہے، لیکن وہ عہد نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ۔ چونکہ عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے، ایک کام سپرد کیا گیا ہے، اس سپردی کو انسان نے یا اس مخلوق نے خود لیا بھی ہے، دریافت بھی کیا ہے، اپنا ارادہ اور اپنا اختیار استعمال کر کے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ صرف انسان کے ساتھ ہے، چونکہ انسان صاحب ارادہ اور صاحب اختیار ہے۔ جس کا ارادہ و اختیار نہیں ہے، وہاں عہد متصور نہیں ہے، وہاں پر اجبار ہے، جبراً ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ارادہ الہی سے کرنا پڑتا ہے۔ خب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو شعور دیا ہے، علم دیا ہے، آگاہی دی ہے اس کو، اور ساتھ ہی ارادہ و اختیار دیا ہے،
اس خاصیت کی بنیاد پر، ارادہ و اختیار کی خاصیت جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس بنیاد پر انسان کے ذمہ خدا نے جو کچھ لگایا ہے اور انسان نے لیا ہے وہ سب عہد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو بھی اس کو فوائد دیے ہیں مختلف قسم کے موجودات تکوینی کی طرح، انسان نے انہیں اختیار کیا ہے، دریافت کیا ہے، اور یہ دریافت کرنا انسان کا عہد ہے۔ آپس میں انسان جب عہد کرتے ہیں، انسان کے ساتھ عہد کرتا ہے، اس کا ایک رائج طریقہ ہے، معمول طریقہ ہے کہ آپس میں انسان بیٹھتا ہے، اظہار رائے کرتا ہے، پھر توافق کرتا ہے، متفق ہوتا ہے کہ میں آپ کے سپرد یہ چیز کرنا چاہتا ہوں۔ انسان قبول کرتا ہے کہ میں جو آپ میرے حوالے چیز کرنا چاہتے ہیں، جس کی حفاظت، جس کی نگہداری میرے ذمہ ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں میری جانب سے آپ کے ذمہ یہ چیز ہوگی، آپ اس چیز کے پابند ہوں گے، التزام آپ کے ذمہ ہوگا، اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، نگہداری کرنی ہے، اور اسے انجام دینا ہے۔ یہ تعہد انسان کا اور معاہدہ آپس میں یہ توافق کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے، چونکہ انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ وہ نہیں ہے جو اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ جو ہم روزانہ رکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یہ طرفینی ہوتا ہے یہ رابطہ، اور اس عہد کے لیے، معاہدے کے لیے انسان کو پہلے ایک دوسرے تک منتقل کرنی ہوتی ہے اپنی بات، اپنا مافذ ضمیر، میں آپ سے یہ چیز چاہتا ہوں، وہ بھی جواباً کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں۔ جیسے ایک انسان کسی کو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے یہ کام کریں، تعمیرات کریں، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں آپ سے اس کے بدلے میں مال لوں گا۔ یہی جو رائج طریقہ ہے، جس کو اب ہم چونکہ قرآن کی زبان تو چھوڑ ہی دی ہم نے، اپنی زبان بھی چھوڑ دی، اردو بھی، اور اس کی جگہ پر اجنبی زبان رائج کر لی ہے، اور اجنبی زبان کی وجہ سے ہمیں جو دشواریاں ہیں، مشکلات، وہ سب سے بڑی اسی قرآن فہمی میں بھی ہیں اور ہدایت پانے میں۔ مثلاً ہم اردو زبانوں کو عہد سمجھائیں، معاہدہ سمجھائیں، لوازم سمجھائیں، التزام و الزام سمجھائیں تو نہیں ان کو سمجھ میں آتا، اسے ایگریمنٹ کہیں تو فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی طرفین ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کو کے ذمہ کوئی کام لگا رہا ہے، جواباً وہ قبول کر رہا ہے، یہ ذمہ داری لے رہا ہے، لیکن اس کے جواب میں وہ اپنی جانب سے اس کے ذمہ بھی کوئی چیز ڈال رہا ہے، یا یہ شخص خود اس ذمہ کے بدلے میں خود اس کے لیے کوئی چیز اپنے ذمہ لے رہا ہے۔ یہ وہ معمول کا کام ہے جو انجام پاتا ہے۔ لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان جو کچھ معاہدہ ہوتا ہے، وہ مخلوق کے درمیان آپس میں معاہدے کی شبیہ نہیں ہے، چونکہ مخلوق کے ساتھ جو رابطہ رکھتی ہے، وہ رابطہ اس قسم کا نہیں ہے کہ اس میں اس کو مثال بنایا جا سکے۔ وہ رابطہ اگر جیسے علماء نے یہ مثال پیش کی بھی ہے، اور جو مثال بھی ہمارے لیے مجہول ہے، علماء اس ذام میں یا روایات کے اندر اس فرض کے ساتھ یہ مثال دی جاتی ہے کہ کم از کم مثال انسان کے لیے واضح ہوگی، لہٰذا مثال کے ذریعے ہم الہیات کو واضح کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم نے یہ روش اپنائی ہے، مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے حقائق انسان کو سمجھائے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہیں کہ جن کے لیے مثالیں واضح ہیں، اور مثالیں قرآن نے چنی بھی وہی ہیں جو واضح ہوں سب کے لیے، ورنہ خود مثالیں ہی مجہول ہوں، مثالوں ہی کا علم نہ ہو، اس مثال سے کسی دوسری حقیقت کو
سمجھایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر جو عہد ہے یا خالق اور مخلوق کے درمیان عہد کے لیے علماء نے جو مثال دی ہے وہ انسان کے نفس کی مثال ہے انسان کے جسم کے ساتھ۔ نفس اور جسم کا رابطہ یہ مثال بنتا ہے، بنایا گیا ہے اس عہد کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ دو انسانوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ۔ مثلا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے انسان سے عہد کہاں کیے ہیں، چونکہ جن عہد کا ذکر ہے 3-4 قسم کے عہد ہیں قرآن میں۔ ایک تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کیا ہے، عہد الست جس کو کہتے ہیں، الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریات بنی آدم کو حاضر کر کے شاہد قرار دے کر پھر ان سے یہ اقرار لیا کہ الست بربکم، انہوں نے اقرار کیا کہ بلا آپ رب ہیں ہمارے۔ ایک یہ عہد ہے۔ ایک عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے لیا ہے، رسول سے لیا ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے، اور بعض جگہ نام لے کر انبیاء کا اشارہ کر کے معین کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا ہے۔ اور ایک عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ امتوں سے عہد لیا ہے۔ اس عمومی عام انسانی عہد کے علاوہ خصوصی عہد ہیں، ایک نبیوں سے لیا ہے اور دوسرا طبقات سے، مختلف طبقات سے، امتوں سے اور اقوام سے عہد لیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل ہیں، یہ ایک طبقاتی عہد کے زمرے میں یہ عہد آتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی اللہ نے عہد کیا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی اللہ نے عہد کیا ہے، اور تمام انسانیت کے ساتھ بھی اللہ کا عہد ہے۔ اب یہ عہد کیسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نبیوں کے ساتھ کہاں کیا یہ عہد؟ کس جگہ پر حاضر کیا گیا انبیاء کو؟ پھر اللہ نے ان کے سامنے اپنا موقف رکھا، نبیوں نے قبول کیا، پھر معاہدہ ہوا، دستخط ہوئے، نبیوں نے ہاں کی کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، اور اللہ نے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ کو یہ چیزیں دوں گا۔ یعنی کچھ چیزیں نبیوں کے ذمہ ڈالی گئیں جو انہوں نے لے لیں، اور کچھ نبیوں کی اس ذمہ داری کے بدلے میں اللہ نے اپنے ذمہ کچھ امور لے لیے۔ تو یہ کہاں ہوا یہ وقوع؟ کسی جگہ نہ قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ یہ عہد ہوا، یہ قول و اقرار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، فَنَسِيَ، وہ بھول گئے اس عہد کو، نسیان کا شکار ہو گئے آدم عہد کا۔ اب یہاں سب ذکر ہے داستان آدم میں، یہ انسان کی داستان ہے یہ، لیکن تمثیل کے طور پر ایک فرد کے لیے بیان کی گئی ہے، اصل نو کی داستان ہے وہ ساری۔ یعنی یہ داستان بنی نو کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ عہد بھی ہوا ہے۔ کہاں ہوا ہے؟ اب قرآن نے اس کو باقی واقعات ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو آگاہ کیا، پھر ملائکہ کو سجدہ کروایا، پھر ان کو جنت میں رکھا، پھر اس جنت سے نکال بھی دیا، حبوط کا بھی ہوا۔ بیچ میں کہیں اس داستان میں عہد کا نہیں آتا کہ کسی جگہ کھڑے کر کے آدم کو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا ہو کہ یہ معاہدہ ہے میرا اور آپ کا، آپ نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ بلکہ جب آدم نے وہ نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی لاپرواہی کی، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ عہد تھا اس کا اللہ کے ساتھ، اور وہ بھول گئے، یہ پورا نہیں کیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم وہ ارادہ جو عہد نبھانے کا ہوتا ہے وہ ان میں نہیں پایا ہم نے، جو عہد کی وفا کے لیے ہوتا ہے۔ خوب اسی طرح جو ذریت بنی آدم کے ساتھ اللہ نے عہد کیا تھا، کہ جسے غلطاً تفسیروں میں اور
ابحاث میں شدید الجھا دیا گیا ہے، اتنا کہ بعضوں نے اظہار عجز کیا ہے اس سے کہ یہ وہ واحد قرآنی موضوع ہے جس کی فہم کسی کے لیے مقدور نہیں ہے، اور وہ عہد الست ہے عالم ذر میں۔ چونکہ یہاں وہ نمونہ ہے جو پہلے اشارہ کیا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کام کے نقصانات میں سے ایک یہ آیا ہے سورہ اعراف کی۔ روایات میں یہی عہد جو قرآن میں سورہ اعراف میں ذکر ہوا ہے، یہ آیت میں قرآن میں کچھ اور طرح سے ہے، روایات میں کچھ اور طرح سے ہے۔ اور وہ جو قرآن میں عہد الست کے طور پر عالم ذر میں یعنی آدم علیہ السلام کے وجود سے ذرات، ان کی تمام نسل کے ذرات، قیامت تک آنے والی ساری نسل کو ذرات کی شکل میں اللہ نے صلب آدم سے، پشت آدم سے ان کو باہر نکالا، پھر ان ذرات کو خطاب کیا، پھر ان ذرات نے اقرار کیا اور وہ ذرات دوبارہ پشت آدم میں داخل کر دی۔ قرآن میں تو ایسا کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو آدم کا نام ہی نہیں ہے، بنی آدم ہے۔ ہم نے بنی آدم کی ذریت کو حاضر کیا ان کی پشت سے، اور ان سے یہ کہا کہ اقرار لیا کہ الست بربکم۔ عالم ذر کا ذکر نہیں ہے، آدم کی پشت سے ذرے نکالنے کا یہ ذکر نہیں ہے۔ اور پھر داستان آگے بڑھا دی، یہ روایات کے اندر ہے۔ اور جیسا عرض کیا، قانون یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن جب سمجھ رہے ہیں تو صرف قرآن پر ہی اکتفا کریں، اس وقت بیچ میں کوئی اور چیز شامل نہ کریں۔ پھر آ جائیں یہی مطالب روایات میں، دیکھیں کہ روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اب روایات دو طرح کی ہوں گی، کچھ قرآن کے موافق و مطابق ہوں گی، کچھ قرآن کے مخالف ہوں گی۔ جو قرآن کے موافق ہیں انہیں لے لیا جائے، جو قرآن کے مخالف ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ خود صاحب روایت نے ہمیں دستور دیا ہے کہ روایت کو قرآن پر پیش کرو۔ اور پھر اس کے بعد اقوال آ جاتے ہیں، ادیان کے آراء آ جاتے ہیں، ان سے دلیل طلب کریں گے۔ صرف قول کسی مذہب کا، فرقے کا، یہ دلیل نہیں ہے کہ اسے مان لیا جائے۔ مثلا جو بھی شیعہ قول کے طور پر لکھا جائے تو شیعہ پابند ہے اس کو ماننے کا، ہرگز نہیں ہے۔ جو قول بھی شیعہ کے نام سے سامنے آتا ہے تو شیعہ کو دلیل اس قول کی طلب کرنی چاہیے، دلیل کیا ہے اس کی۔ یہ قول تو ہے ہمارے فرقے میں کہا گیا ہے، ہمارے شیعہ مسلک کے کسی عالم نے یہ بات کی ہے، لیکن دلیل کیا ہے اس کی؟ اگر دلیل سے بات کی ہے تو دلیل کی طرف بات ساری منتقل ہو جائے گی، قول سے اور قائل سے۔ اور دلیل اگر قانع کنندہ ہوئی خوب وہ مان لی جائے گی وہ قول۔ اگر دلیل ناقابل قبول ہوئی یا اصلا دلیل ہی نہ ہوئی تو قول بلا دلیل وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ علمی، نہ دینی، نہ مذہبی، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی قیمت ہی نہیں ہے، فاقد قیمت ہوتا ہے قول بلا دلیل۔ اور اسی طرح علوم بھی ہیں، علوم نے جو تحقیقات پیش کی ہیں تو ساتھ ثبوت بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس ثبوت دلیل ہیں تو وہی دلائل و ثبوت ان کے دیکھے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر ان کے آراء یا نظریات قبول کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہر علم کا ایک اپنا خاص طریقہ ہے اس کو اخذ کرنے کا۔ مثلا جس طرح ہم قرآن سے مطلب لیتے ہیں اسی طرح روایت کو نہیں لے سکتے ہم، چونکہ قرآن اور روایت ایک چیز نہیں ہے۔ قرآن کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قطعی الصدور ہے، جس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ روایت ایسے نہیں ہے، روایت اول تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہی فرق بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ روایت اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور ثانیاً یہ کہ روایت قطعی الصدور نہیں ہے، چونکہ راویوں نے ہم تک پہنچائی ہے، اور راویوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں روایت کے نام پر پہنچائی ہیں، تو اس کو تو پہلے ہمیں سند پرکھنی ہوگی، پھر اس کے بعد کہ جس شخص نے سن کر یہ ہم تک پہنچائی ہے، آیت کی طرح تو نہیں ہے جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی اس راوی نے سنا بھی ہے۔ ممکن ہے رسول اللہ نے فرمایا کچھ اور ہو، اس نے سنا کچھ اور ہے۔ ایسا ہی ہے روایات، ایک ہی ماجرا کی روایات ہیں، ایک آدمی
کچھ اور بیان کر رہے، دوسرا کچھ اور بیان کر رہے، الفاظ میں فرق آ گیا ایک ہی بات کو۔ اس لیے یہ وہ مسائل ہیں جنہیں آپس میں مخلوط نہ کیا جائے، جو ہو چکے ہیں متاسفانہ، اور اس کا نقصان یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے سورہ آراف کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو حاضر کیا اور پھر ان سے اقرار لیا اور انہیں شاہد قرار دیا۔ تو آیت میں تو نہ آدم کا نام ہے، نہ ذر کا نام ہے، نہ ذرات کا نام ہے۔ یہ روایات کا مضمون ہے جو آیت بنا کر یہ قرآن سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ قرآن میں عالم ذر کا ذکر ہے کہ پہلے ذرے پیدا ہوئے، پھر ارواح پیدا ہوئیں، پھر ان ذرات کو ارواح میں ڈالا گیا اور پھر ان ذرات کو الگ کیا گیا، یعنی پہلے آدم کی پشت سے ذرے نکالے گئے۔ کتنے انسان ابھی تک وجود میں آ چکے ہیں، کتنے ذرے نکالے ہوں گے آدم سے اللہ نے۔ ان ذروں میں پھر روحیں ڈالی گئیں تاکہ اقرار لے سکے۔ جب ذروں نے اقرار کر لیا پھر روحیں نکال لی گئیں، ان سے روحیں نکال کے عالم ارواح میں واپس بھیج دی گئیں اور ذرے دوبارہ آدم کے اندر پشت میں ڈال دیے گئے۔ پھر اس کے بعد یہی ذرے اپنی اپنی باری پر پیدا ہو رہے ہیں اور ارواح ان کے ساتھ آگے مل رہی ہیں۔ خوب یہ وہ نامعقول بات ہے کہ ہندو جب کرتا ہے تو اسے تناسخ کہتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں، اسے کفر کہتے ہیں اور اسے عقل کے خلاف کہتے ہیں۔ خود جب اس قسم کی بات کریں نامعقول تو وہ نظریہ اور دین اور اسلام بن جاتا ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہے جو ہندو کرتا ہے کہ کئی جنم ہیں انسان کے، یعنی روحیں ایک جسم میں آتی ہیں پھر نکل جاتی ہیں، پھر دوسری دفعہ پھر اسی جسم میں واپس پلٹائی جاتی ہیں یا کسی اور جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر سارے مسلمان اہل قرآن مل کے شور مچاتے ہیں کہ یہ نامعقول ہے، یہ خرافات ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، اور ادلہ قطعیہ عقلیہ موجود ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ کہ روح ذرے میں ڈال کے پھر روح الگ کر لینا، پھر روح کو الگ کرنا، پھر اس کو الگ کرنا۔ خوب یہ وہ داستانیں ہیں جو بن گئی ہیں اور معروف ہو گئی ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر ذکر کیا کہ اگر قرآن و غیر قرآن کو مخلوط کر کے تفسیر کریں گے تو پھر قرآن سے بات باہر چلی جائے گی۔ قرآن نے اس آیا میں عہد کا ذکر کیا، یہ عہد عمومی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت سے عہد لیا ہے، اور یہ عہد جو بنی آدم وجود میں آ رہے ہیں یہ عہد ہو رہا ہے ان کا۔ یہ اقرار و عہد ہے، الست بربکم، عہد ربوبیت ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ بنی آدم کب یہ عہد کرتے ہیں؟ جب بنی آدم کی ذریت سامنے آتی ہے، ان کی پشت سے سامنے آتی ہے، اس وقت اس سے عہد لیا جاتا ہے، یعنی وہ اس کی پیدائش ہی اس کا عہد ہے۔ یہ عہد ہم اللہ کا بندے کے ساتھ عہد مخلوق کے ساتھ ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کا آپس میں عہد ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہے جیسے نفس کی طرف سے جسم کو کوئی چیز عطا ہوتی ہے۔ نفس اور جسم کا جو ارتباط ہے، یا انسان کی روح اور انسان کے اعضاء، جب روح اعضاء کو کوئی سہولت دیتی ہے، کوئی فرمان دیتی ہے، کوئی اس کے لیے کوئی نفس انسانی، جسم انسانی کے کسی حصے کے لیے کوئی فعل جب انجام دیتا ہے اور جسم انسانی اس نفس کے فعل کو قبول کرتا ہے، جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، مثلا جیسے زبان ہلا رہے ہیں تو جسمانی عضو ہے، یہ ہل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فاعلیت ہے، فاعل زبان کے چلنے کا، وہ نفس ہے، نہ کہ جسم ہے۔ نفس ہے فاعل حقیقی، اور زبان چل رہی ہے، آنکھ کھلتی ہے بند ہوتی ہے، کس کے کہنے پر؟ نفس کے کہنے پر آنکھ کھلتی ہے بند ہوتی ہے، ہاتھ چلتا ہے اٹھتا ہے، لب کھلتے ہیں، کوئی بھی جسمانی عمل ہوتا ہے یہ نفس کے تحریک پر ہوتا ہے۔ نفس انسان، روح انسان اس کو فاعل کی حیثیت سے عمل انجام دے رہی ہوتی ہے جسم کے لیے، اور عضو جسمانی اس عمل کو نفس سے دریافت کر رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے، مثلا مخلوق کو اللہ نے ایجاد کیا ہے، وجود دیا ہے، اور مخلوق نے وہ وجود لے کر مخلوق کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، مخلوق کا روپ اپنا لیا ہے، مخلوق کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ انجام دیا ہے۔ جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اولاد دی، بچہ دیا، یہ بچہ اللہ نے اس کو وجود دیا ہے، اسی نظام خلقت کے طریقے پر وجود دیا ہے، نظام خلقت کے ذریعے وجود دیا ہے۔ خوب یہ بچہ وجود میں آ گیا ہے، اور وجود بھی کون سا دیا؟ انسان کا وجود دیا، اس کو انسانی وجود دیا۔ جب انسانی وجود اس کو دیا گیا ہے اور اس نے انسانی وجود لے لیا ہے اور انسان بن گیا ہے، یہ انسان بننا عہد ہے، یہی عہد ہے۔ یعنی اب بہت ساری ذمہ داریاں بحیثیت انسان اس کے ذمہ آ گئی ہیں، اسی تخلیق میں، خلقت میں ہی ذمہ داریاں بھی ساتھ آ گئی ہیں، ذمہ داریاں ساتھ تھیں اس نوع وجود کے ساتھ، اس کیفیت خلقت کے ساتھ، اس طرز خلقت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی اس کے اندر ہی موجود تھیں۔ اگر یہ انسان نہ بنتا، ان میں سے کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں آتی، کوئی عہد انسان کا نہیں ہے، چونکہ انسانی وجود ہی انسان کو نہیں دیا گیا۔ مثلاً ہم اس کو ایک لحاظ سے سماجی امور میں بھی اس کی مثال لے سکتے ہیں۔ سماجی امور میں ہم تعلیم کے میدان میں دیکھیں، تربیت کے میدان میں دیکھیں، مختلف انسانوں کو مختلف طرح کی تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت ان کی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی انسان ہے تعلیم لے کے طبیب بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، معالج۔ کوئی انسان ہے جو تعلیم لے کے انجینئر بن رہا ہے، معمار بن رہا ہے۔ کوئی دوسرا انسان ہے تعلیم لے کے کسی دوسرے شعبے کی مہارت لے رہا ہے۔ اسی طرح ہم مختلف اور انسانی سماج کے شعبوں میں دیکھیں تو وہاں تعلیم و تربیت کا تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہو رہا ہے، انجام پا رہا ہے۔ مثلاً مہارتیں سکھائی جا رہی ہیں، جن میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر انتخاب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اور پھر انہیں اسی شعبے کے متعلقہ تربیت کے دورانیے سے گزارا جاتا ہے۔ جیسے کچھ جوان لیے جاتے ہیں اور انہیں فوج کے نام پر، سپاہی کے نام پر بھرتی کیا جاتا ہے، پھر انہیں فوجی تربیت ان کی شروع ہوتی ہے اور وہ تربیت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ڈاکٹر بنا ہے تو وہ تربیت لینا شروع کر دیتا ہے، انجینئر ہے تربیت لینا شروع کر دیتا ہے، عالم دین ہے، مثلا ایک شخص ہے تعلیم دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کے دین کا حاصل کر رہا ہے علم۔ خوب یہ جو انسان اس مرحلے میں آتا ہے، اس مجرا میں داخل ہوتا ہے، اس میدان میں قدم رکھتا ہے، یہ قدم رکھنا تربیت کے لیے در حقیقت ذمہ داری لے رہا ہے۔ مثلا ایک جوان جب فوجی تربیت لیتا ہے باقاعدہ طور پر، تو یہ عہد ہی کر رہا ہے، یہ روزانہ کی تربیت، روزانہ کا عہد کا جو عمل ہے وہ مکمل کر رہا ہے۔ جو پولیس میں بھرتی ہوا ہے اور تربیت لے رہا ہے، یہ ایک عہد کر رہا ہے۔ جو ڈاکٹر بن رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یہ عہد کا مرحلہ مکمل کر رہا ہے۔ جو علم دین پڑھنے آیا ہے، یہ عہد کرنے آیا ہے، اصل میں یہی عہد ہے۔ یعنی ایک چیز جو تربیت و تعلیم کے نام پر کسی مرکز ادارے میں موجود ہے، وہ اس کو دے رہے ہیں اور یہ لے رہا ہے وہ تعلیم۔ اس تعلیم کے لینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ اس تعلیم کے لیے عہد کر رہا ہے، یعنی یہ ایک ذمہ داری لے رہا ہے۔ تعلیم لینے کا مطلب یا تربیت لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اپنے عہدے پر لے رہا ہے۔ اس کو الگ سے مستقل، ابھی ویسے ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فوجی جب پوری تربیت لے جاتا ہے تو پھر اس کی قسم پریٹ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا حلف نامہ ہوتا ہے،
یا ڈاکٹر جب بن جاتا ہے تو پھر آخر میں جس دن اس کو سند دی جاتی ہے یا تعلیم مکمل ہوتی ہے تو ان کو ایک حلف ان سے لیا جاتا ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. نہ، یہ فالتو کام ہے. یہ حلف جو ان سے قسم لیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ عہد جو اس نے کیا ہے یہ وفا کرے گا. اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ جو تعلیم اس نے لی ہے یہ عہد کیا ہے اور یہ عہد کا پابند ہے، یہ متعہد ہے، عہد کا حامل ہے اور عہد کو وفا کرے گا، تو کوئی قسم بھی نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا. صرف بنانے سے، کسی چیز کو بنانے سے وہ عہد ہو جاتا ہے. کسی انسان کو بنانے سے انسان کا عہد پورا ہو جاتا ہے. اب آگے وفا رہ جاتی ہے. لیکن ہم مزید تاکید کے لیے، اطمینان کے لیے قسم لیتے ہیں. قسم اسی سے لیتے ہیں جس پر اعتماد نہیں ہے کہ اس نے ذمہ داری تو لے لی ہے لیکن پوری بھی کرے گا یا نہیں. پھر کوئی مقدس کتاب اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کسی کی قسم اس کو دیتے ہیں مقدسات کی کہ یہ قسم کھاؤ کہ میں یہ کام کروں گا، میں عہد کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا. یہ اظہار اضافی چیز ہے، غیر ضروری ہے. اصل میں جو آپ نے اس کو جس مرحلے سے گزارا ہے، جس عمل سے گزارا ہے، وہ عمل سے گزر گیا ہے، وہ سیکھ لیا اس نے، یہ عہد کر دیا ہے اس نے. اب وفا ہے، آگے اس عہد کو نبھانا ہے، پورا کرنا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے تو یہ عہد ہے انسان کا. اور نظام خلقت چونکہ تدریجی ہے، انسان ایک دفعہ خلق نہیں ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ایک حکم دیا، انسان بن جاؤ، سارے انسان وجود میں آ گئے، ذرات کی شکل میں ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جو وقت آئے گا تو ذروں سے تبدیل ہو جائیں گے انسانیت میں. ایسا نہیں ہے نظام خلقت. نظام خلقت اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ہم مٹی سے نچوڑ نکالتے ہیں سلالہ، اس سلالہ کو ہم نطفہ بناتے ہیں، اسے قرار مکین میں منتقل کرتے ہیں، پھر اس سے ہم علقہ بناتے ہیں، اس سے ہم مضغہ بناتے ہیں، اس کے ہڈیاں بناتے ہیں. خوب یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا بیان کر دیا ہے. ذرے بنانے کا کام کسی جگہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی روحیں ذرات میں ڈال کے پھر نکالنے کا کام. روح کہاں آتی ہے؟ جب انسان کی جسمانی خلقت مکمل ہو جاتی ہے، جب اس کا گوشت بن جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتی ہیں، انسانی ڈھانچہ تشکیل پا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نفخت فیہ من روحی. یہاں پر روح اس کو ایک خلق آخر، ایک خلق دیگر کے طور پر، ایک مرحلہ دیگر خلقت کا اس کا وجود طے کرتا ہے. جسمانی مرحلہ خلقت کے علاوہ ایک مرحلہ خلقت دیگر طے کرتا ہے جو جسمانی نہیں ہوتا، روحانی ہوتا ہے. وہ مرحلہ بھی یہی مخلوق طے کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اس میں روح آ جاتی ہے، یہ ذی روح بن جاتا ہے. یہ روح دریافت کرنا، جب اللہ نے اس کو خلق کیا، یہ روح بن گیا، یہ جسم بنانا، یہ عہد ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان دی، تو انسان کی زبان اللہ کے نظام خلقت میں بن گئی. یہ زبان بن جانا یہ عہد ہے. آنکھیں بنائیں، بن گئیں، یہ آنکھیں بنا دینا یہ عہد ہے انسان کا، تو جو آنکھیں دے دی ہیں. اسی طرح ہاتھ انسان کے بنا دیے، یہ عہد ہے انسان کے ساتھ. اور یہ عہد تدریجاً ہو رہا ہے، ایک ہی دفعہ تاریخ کے کسی مرحلے میں نہیں انجام پایا. یہ کسی خاص معین زمانے میں نہیں ہوا، چونکہ تخلیق خلقت ایک تدریجی امر ہے، ہو رہا ہے. جو خلقت کے مرحلے سے کوئی گزرتا ہے، عہد کے مرحلے سے بھی ساتھ ساتھ گزر رہا ہے. یعنی عہد بھی تدریجی ہے اور خلقت بھی تدریجی ہے. جو کوئی نعمت اللہ سے لے رہا ہے وہ اسی عہد میں پابند بھی ہو رہا ہے. خوب یہ تو ہر انسان کے حوالے سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد ذکر کیے ہیں وہ عہد الست بھی ہے، جو تخلیق میں ہر بنی آدم کی تخلیق میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یعنی جب تک بنی آدم وجود میں آتے رہیں گے یہ عہد بھی ساتھ ساتھ ان کا ہوتا جائے گا، ان کی وجود کا لازمہ ہے، حصہ ہے اس کا.
لیکن جن عہد کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد ہے، انبیاء کے ساتھ عہد ہے، اور مختلف انسانوں کے ساتھ عہد ہے، اور جس کی وفا کا حکم ہے، یہ وہ امور نہیں ہیں جو تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جو نعمتیں، اور ان نعمتوں کے لینے سے انسان کے اندر ایک عہد آ جاتا ہے۔ یہ مربوط ہیں سماجی انسان کی زندگی سے، شعوری ارادی زندگی سے، اور انسان کی اجتماعی زندگی سے مربوط ہیں یہ عہد۔ یہ الگ نوعیت کے عہد ہیں۔ وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی خلقت میں انسانوں کو یکساں پیدا کیا ہے، اور انسانوں نے یکساں خلقت حاصل کی ہے۔ اس خلقت کے بعد جب انسانی معاشرت بنتی ہے، انسانی معاشرے کی تشکیل بنتی ہے، انسانی سماج تشکیل پاتا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو سماجی وجود کے تشکیل کے بعد نصیب ہوتی ہیں یا عطا ہوتی ہیں، نہ تکوینی نعمتیں جو پیدائشی طور پر ہر انسان کو بلا تخصیص و بلا تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر آتی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان نے انسانی سماج بنا لیا، انسانی سماج بنا کر پھر یہ دیکھنا کہ سماج کی بنیاد کس پہ رکھی ہے، کس طرح کا اور کس طرز کا سماج بنایا ہے، اس سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ممکن ہے ایک دوسرا سماج ہو، دوسری تہذیب ہو، انسانی معاشرت ہو، اور وہ بھی موجود ہو، لیکن اس کو یہ نعمتیں نہ ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ نعمتیں ذکر کی ہیں، مصر میں جب یہ تھے، یعنی پہلے کنعان میں تھے اور مشرق وسطیٰ میں تھے، پھر یہاں سے اقتصادی بنیادوں پر ہجرت کر کے رزق و روزی کے لیے یہ پہنچے مصر کے اندر۔ البتہ تدبیر الہی تھی اس کام کے لیے، اور اس میں ایک خاندان تھا، اس خاندان کے اندر اخلاقی مسائل پیدا ہوئے۔ بھائی کے نبی کی اولاد تھے، لیکن اخلاقی طور پر ان بھائیوں میں شدید شخصیتی کمزوریاں پیدا ہوئیں، اور سب سے بڑی بیماری حسد ان کے اندر اپنے سگے بھائی سے پیدا ہوا، اور وہ حسد اتنا شدت اختیار کر گیا کہ اس کو مارنے کے قتل کے درپے ہوئے، اور اس کو کنویں میں جا پھینکا قتل کی نیت سے۔ لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا، اور پھر اس تدبیر کے ساتھ مصر پہنچے، وہاں فروخت ہوئے، خریدے گئے یہ بھائی یوسف، اور خریداری کے بعد وہاں کے بادشاہ اور حاکم کے دربار میں جا پہنچے، اور وہاں سے حالات ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کیے کہ وہ حکومت تک پہنچائے، اور حکومت میں پہنچنے کے بعد یہ خاندان بھی وہاں منتقل ہو گیا۔ یہ جب کنعان میں تھے تو ایک سماج کا حصہ تھے جو اس وقت کی تہذیب تھی، جہاں حضرت ابراہیم خلیل تھے، یعنی وہ بابلی تہذیب جو تھی اس کا حصہ تھے۔ یہ وہ خطہ ابھی شاید اردن کا علاقہ بنتا ہے، یا اردن اور فلسطین کا جو سرحدی علاقہ ہے تقریباً یہ بنتا ہے، یہ جو کنعان کا علاقہ ہے وہاں بنتا ہے۔ یہ یروشلم نہیں تھا، یروشلم کے نزدیک کا علاقہ ہے، لیکن ایک جیسا ہے۔ اردن، لبنان، شام، یہ مل کے ایک خطہ تھا جغرافیے میں، اور ابھی بھی ایک ہی ہے، صرف قبضہ گروپوں نے اس کو الگ الگ قبضے کر کے کئی ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ جغرافیائی طور پر بھی دیکھیں تو یہ بالکل ایک جیسا ہے۔ فلسطین، مقبوضہ فلسطین سارا، اردن، لبنان اور شام، یہ چار ملک، یہ ایک خطہ ہے، ایک طرح کے ان کا سرزمین ہے، ایک طرح کا جغرافیہ ہے، ایک طرح کی آب و ہوا ہے، ایک طرح کے ان کے مسائل ہے، اور یہی خطہ ہے جہاں پر ادیان سارے پیدا ہوئے، یہاں انبیاء پیدا ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقہ ہے عراق کا، یہ بھی اس سے ملحق تھا، لیکن یہ کنعان نہیں تھا، کنعان وہ مخصوص علاقہ تھا۔ یہ خاندان وہاں سے منتقل ہوا مصر میں، اور مصر پہلے سے ایک مرفہ ملک تھا، آباد ملک تھا، جس کے آثار آج بھی
دنیا حیران ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس مہارتیں تھیں، علم تھا، اور ایسی عمارتیں انہوں نے اس دور میں بنائیں جب مشینیں نہیں تھیں ان کے پاس، اتنی ہیوی مشینیں، اور انہوں نے پہاڑوں کی طرح کی عمارتیں بنائیں. تو یہ اس قوم کی مہارت اور علم و ٹیکنالوجی اور علم و سائنس کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کس درجے کے لوگ تھے. ان کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ معاشرہ بنا، سماج کے اندر سماج بنا. وہ قبطی سماج تھا یا آل فرعون جسے قرآن نے کہا، اہل مصر، اور ان کے اندر یہ انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل جا کر آباد ہوئے، مقیم ہوئے. تو قرآن اس کو اور سماج شمار کرتا ہے اور مصریوں کو اور سماج شمار کرتا ہے. یعنی قرآن میں یہ دونوں ایک معاشرہ نہیں ہے، ایک سماج نہیں ہے. آل فرعون ایک سماج ہیں اور بنی اسرائیل ایک علیحدہ سماج ہیں. بائیں کے ایک شہر میں ہے، آبادی ایک ہے، سرزمین ایک ہے، جگہ ایک ہے، لیکن یہ دو علیحدہ سماج ہیں. اب یہاں یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی نجات کے لیے آئے تو دوسرے بھی تو انسان تھے، ان کی نجات کے لیے کیوں اہتمام نہیں کیا؟ آل فرعون کے لیے کیوں انتظام نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا؟ یا یہ ان کے لیے مبعوث کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کتاب جو تورات لے کر آئے اس میں ساری بنی اسرائیل کی ہدایت کیوں ہے، اس میں آل فرعون کی ہدایت کیوں نہیں ہے، جبکہ وہ ان کے معاصر لوگ تھے. اور اتفاقاً موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے واپس لائے اور وہاں تورات ان کو نصیب ہوئی. خوب اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ وہیں پر رہتے اور جس طرح اہل بنی اسرائیل کو نجات دی، اسی طرح اہل مصر سب کو نجات دیتے، جن کو تاریخ میں نبتی یا قبطی کہا جاتا ہے، وہ نسلیں جو وہاں پر آباد تھیں. ایسے لگتا ہے کہ موسیٰ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک قبیلہ ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ سب اسی قبیلے کے لیے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. خوب یہ وہ چیز ہے جو علماء تفسیر میں عموماً اس موضوع کو نہیں بیان کرتے، یہ سوال نہیں اٹھاتے اور اس سوال کا جواب بھی نہیں دیتے، اور بہت سارے اور حقائق کی طرح جو بالکل قرآن میں مسکوت چھوڑ دیتے ہیں، مہجور چھوڑ دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے. خوب یہ ایک سماج علیحدہ قرآن اس کو شمار کر رہا ہے بنام بنی اسرائیل، اور وہ ایک بڑا سماج ہے وہاں بنام آل فرعون. آل فرعون کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، فرعون کے رحم و کرم پر. حتیٰ فرعون کے مرنے کے بعد بھی، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ پھر بھی واپس نہیں گئے کہ اب تو دشمن تو غرق ہو گیا ہے، اب میں جاؤں مصر میں واپس جا کر. جس طرح ہمارے جد اعلیٰ یوسف مصر میں آئے، فرعونیوں پر حکومت کی انہوں نے اور ان کو خدمات بھی پیش کیں، تو میں بھی جاؤں، میں بھی تو انہی کی نسل سے ہوں، انہی کی اولاد سے ہوں، میں واپس جاؤں، بنی اسرائیل کو بھی یہیں پہ رکھوں اور مصریوں کو بھی ہدایت دوں اور مصریوں کو بھی اس راہ پر رکھوں میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مصریوں کے لیے کوئی اہتمام انتظام نہیں کیا تھا، اور موسیٰ کو کہا کہ یہ قوم نکال کے لے جا اور یہ باقیوں کو گمراہی کے لیے چھوڑ دے. خوب ظاہر ہے کہ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ شروع سے مصریوں کے لیے کوئی ہدایت کا اہتمام نہیں تھا. کنعانی گئے اور پھر جا کے کچھ عرصہ صدیاں رہ کے واپس آ گئے اور استفادہ کیا، انہوں نے اپنا قبیلہ بنا لیا، ترقی کر کے پھر غلامی اور پھر واپس آ گئے. بنی اسرائیل ایک سماج ہے، اس سماج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص عنایت کی. وہ دونوں معاشرے اس طرح سے تھے کہ بنی اسرائیل مستضعف تھے، محکوم تھے، غلام تھے اور ذلت کا شکار تھے، جبکہ آل فرعون وہ مغرور تھے، وہ ملا تھے، وہ مالکین تھے، وہ ذلت کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، وہ اس سرزمین میں مالک بنے ہوئے تھے، بلکہ ان کے حکمران اپنے آپ کو رب اعلیٰ
کہتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہتے تھے. وہ ایک علیحدہ مزاج تھا جو بنی اسرائیل سے بالکل مختلف تھا. اور بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے افراد تھے جو آل فرعون کے ساتھ تھے ملے ہوئے، جبکہ آل فرعون میں سے کچھ تھے جیسے مومن آل فرعون، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص آیا دوڑتا ہوا اقصی المدینہ سے دوڑتا ہوا اور آ کر بتایا، اور آخر تک ان کے ساتھ رہا اور ہمدرد رہا. خوب یہ دونوں طرف تھے. کچھ آل فرعون میں سے تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، اور کچھ بنی اسرائیل میں سے تھے جو آل فرعون کے ساتھ تھے، کہ جن میں مثال جو دی جاتی ہے قارون کی، یہ قارون آل فرعون میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. یہ سامری بنی اسرائیل میں سے تھا. یہ قارون آل فرعون میں سے نہیں تھا، ان کی نسل سے اور ان کے نجات سے تھا یہ. لیکن اپنے آپ کو اس نے اس دوسرے معاشرے کے جو فرعونی معاشرہ تھا اس کے قریب کیا ہوا تھا، اور اس کا تشخص اپنایا ہوا تھا اس نے. جبکہ یہ جو محکوم اور مظلوم طبقہ تھا یہ علیحدہ تھا. ان نژاداً نسلاً ان میں سے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس نے فرعونی طبقے میں شمار کیا ہوا تھا، طبقاتی اور سماجی تقسیم کے مطابق. اور اس کے الٹ آل فرعون کا مومن وہ بائیں کے نژاداً اور نسلاً ان میں سے تھا، قبطی تھا، بنی اسرائیلی نہیں تھا، لیکن نظریاتی طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، حضرت موسیٰ کا پیروکار تھا. اور یہ دو نمونے نہیں ہیں، ظاہر ہے اس کے اور بھی بہت سارے نمونے موجود ہیں. یا جیسے سامری ہے، کنعان میں واپس آ کے بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہی رہا اور تابع نہیں ہوا. خوب یہ ایک سماج ہے بنی اسرائیل. اس سماج کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس ذلت، قسم پرسی اور نکبت سے نکالنے کے لیے یہ اہتمام فرمایا، یہ نعمتیں ان کو دیں جس میں دوسرا سماج شامل نہیں تھا، ان جیسا نہیں تھا. اب یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا کوئی اہتمام نہیں کیا. یعنی جیسا انبیاء کرام کے تذکروں میں نہیں آتا کہ چین میں کوئی نبی آئے ہوں، ہندوستان میں کوئی نبی آئے ہوں، افریقہ میں کوئی نبی آئے ہوں، یا براعظم امریکہ میں یا آسٹریلیا میں، یہ علاقے جو اس وقت ناشناختہ تھے، ربع مسکون کا حصہ نہیں تھے. جغرافیہ، پرانا دور کا جغرافیہ جو آج باطل ہو چکا ہے، اس میں سے وہ جغرافیہ جو قدیم جغرافیہ کی کتابیں ہیں جیسے موجم البلدان اور اس طرح کی، ان کے اندر جو جغرافیائی تقسیم بندی ہے، آج ہم براعظم کہتے ہیں کہ زمین جغرافیائی طور پر اتنے براعظم میں تقسیم ہوتی ہے اور اتنے سمندروں میں یا اوقیانوسوں میں تقسیم ہوتی ہے، باہر ہیں. پھر ان براعظموں کی درجہ بندی کی جاتی ہے، اور اسی طرح سمندروں کی بحور کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ کس درجے کے باہر اور براعظم ہیں. یہ جدید جغرافیہ ہے. قدیم جغرافیہ ایسا نہیں تھا. قدیم جغرافیہ میں وہ یہ کہتے تھے کہ زمین منقسم ہے 4 حصوں میں، ربع چوتھائی کو کہتے ہیں، یعنی 4 ربع میں زمین منقسم ہے. ایک ربع خالی ہے، یعنی جس پہ کوئی آبادی نہیں ہے. ربع خالی یعنی ایسی خشکی ہے جہاں بالکل کوئی مسکون نہیں ہے. اور ایک ہے ربع مسکون جس پر آبادی ہے. وہ ربع مسکون کس کو کہتے تھے؟ یہی علاقہ جو ایشیا کا ملتا جلتا قریب کا علاقہ ہے، یہ ربع مسکون ہے یہ. اور ایک ربع پر وہ کہتے تھے پانی ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے. ایک ربع ناشناختہ تھا ان کے لیے کہ اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. لہٰذا جتنے بھی تذکرے ہمیں ملتے ہیں قدیم سے وہ ربع مسکون کے ہیں. جس کو یہ ربع خالی کہتے تھے، کیا وہاں کوئی نہیں تھا؟ انسان تھے. انسان جب اس ربع کے رہنے والے، اس چوتھائی حصے کے رہنے والے ادھر پہنچے تو انہیں باقاعدہ آباد، جیسا مثلا مغربی لوگ کولمبس جب پہنچا براعظم امریکہ میں تو وہاں انسان موجود تھے پہلے سے،
اور ان انسانوں کی خاص تہذیب تھی، ان کا دین تھا، ان کے اندر پرستش تھی، عبادت تھی، اللہ کا تصور تھا۔ اسی طرح افریقہ بر اعظم، جب اس بر اعظم کے لوگ اس میں پہنچے یا اس رب کے لوگ اس رب میں پہنچے تو وہ رب خالی نہیں تھا، وہ رب آباد تھا، اور وہاں پر بھی دین تھا، مذہب تھا، رسومات تھیں، لوگ باقاعدہ معنویات رکھتے تھے۔ اسی طرح چین و ہندوستان و دیگر جتنے بھی آباد علاقے تھے، تو آثار جو نظر آتے ہیں ان سب میں ہمیں دین، ہر جگہ جہاں انسان تھا وہاں دین نظر آتا ہے، اپنے اپنے انداز کا دین نظر آتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور انبیاء 1,24,000 مشرق وسطیٰ میں بھیج دیے، باقی جو اکثریت آبادی کا بڑا علاقہ تھا، بر اعظم تھے، وہاں کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ جیسا بعض یہ جدید ملحدین دہریے کہتے ہیں، قرآن میں شک کرتے ہیں کہ قرآن کے یعنی رسول اللہ کے علم کے مطابق بھی زمین آبادی صرف منحصر ہے مشرق وسطیٰ میں، باقی دنیا زمین خالی ہے، اور رسول اللہ کا علم چونکہ قرآن سے ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ باقی زمین خالی ہے، اور قرآن چونکہ اللہ کا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے بھی علم میں نہیں تھا کہ باقی زمین پہ بھی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کو بھی اتنا ہی معلوم تھا کہ اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اتنا ہی بیان کر دیا، نبی بھی سارے وہیں بھیجے اور رسول اللہ نے بھی اتنا ہی معلومات دی ہیں۔ یہ ان جدید ملحدین کا شبہہ ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم قرآن میں غور کریں تو قرآن باقاعدہ ہمیں وہ اصول بتاتا ہے کہ کوئی نسل انسانی میں سے، نسل آدم میں سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنما نہ بھیجے ہوں، اور ایک ہی طریقے سے، یعنی کتب آسمانی بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں۔ اب ان انبیاء میں سے جیسے 1,24,000 انبیاء میں سے نام بھی نہیں ہے کسی کو پتہ، بہت مشکل سے اگر انسان، آج کا انسان ساری تاریخ کھنگال کے نام نکالے، 100 نبیوں کے نام مشکل سے گن سکتے ہیں، اس سے آگے نام بھی نہیں پتہ ان کے۔ تو تاریخ نے سب کچھ محفوظ تو نہیں رکھا۔ جب آپ نے اپنے خطے کی تاریخ محفوظ نہیں رکھی تو دوسرے خطوں سے یہ نہ کہیں کہ چونکہ آپ کو علم نہیں ہے لہٰذا وہاں کچھ گیا نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں ہے۔ بلکہ یہ روایات میں بھی ہے کہ بعض یونانی شخصیات جو قبل از میلاد مسیح موجود تھے اور ان کے آثار فلسفی علمی موجود تھے، ان کے بارے میں جب ائمہ اطہار کے سامنے ذکر ہوا، کسی شخص نے ان کو برا بھلا کہا تو امام علیہ السلام نے روکا نہ ہی کی اس کو کہ اپنا منہ بند رکھ، یہ اپنے زمانے کے نبی تھے، یہ جو آج فلاسفہ کے نام سے معروف ہیں، یہ انبیاء تھے اپنے دور کے، لیکن ان کی قوموں نے ان کو قبول نہیں کیا، جیسے قوم نوح نے قبول نہیں کیا، اس طرح ان اقوام نے اپنے نبیوں کی قدر نہیں جانی، اور ان علماء کی یا ان انبیاء کی تعلیمات آج محفوظ ہیں۔ اور اصحاب فلسفہ تو باقاعدہ فلسفہ کو میراث انبیاء قرار دیتے ہیں۔ پہلا فیلسوف جو تاریخ میں باقاعدہ تاریخ علم میں ثبت کیا گیا ہے وہ حضرت ادریس ہیں، جنہیں پہلا فیلسوف انسانی کہا جاتا ہے، یعنی فلسفہ آغاز یہاں سے ہوا، پھر ان کے آگے شاگرد ہوئے، اور ظاہر ان کا تو ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ وہ انبیاء میں سے تھے۔ یہ یعنی یوں نہیں کہ اگر ایک سماج کو، بنی اسرائیل کو قرآن ذکر کرے کہ ہم نے اس کو نوازا ہے تو باقیوں کو محروم رکھا ہے، ان کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کا ذکر ہو رہا ہے آج کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ایک مثال کے طور پر اس سماج کے لیے ذکر ہو رہا ہے۔ ورنہ جو کچھ اس سماج کو اللہ نے دیا وہ تمام انسانیت کو علیحدہ علیحدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ انہیں دیا کچھ، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، دوسروں نے بھی مشابہ کام ہی کیا ہے، بلکہ اتنی نالائکی دکھائی ہے کہ ذکر تک باقی نہیں رکھا اس اللہ کی ہدایت اور نعمتوں کا جو خدا نے انہیں نجات دینے کے لیے فراہم کی تھی۔ باقی بات صلی اللہ علیہ محمد۔